کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں جو گندم کی قیمت ہوگی اس کے مطابق ریٹ طے کیا جائے گا۔ IMF نے پاکستان میں حکومت کو گندم خرید کرنے سے منع کر دیا۔ اب آ جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پوری قوم کو ان مافیاز کے رحم و کرم پر ڈال دو گے؟ حکومتیں تمہاری ہیں، عدالتیں تمہاری ہیں، اسٹیبلشمنٹ تمہاری ہے، بیوروکریسی تمہاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ ناظرین محترم، IMF نے پاکستان میں حکومت کو گندم خرید کرنے سے منع کر دیا۔ یہ تو خبر ہم سنتے آ رہے ہیں، مگر حالت ظاہر یہ ہے کہ ہم ہر بات میں IMF سنتے سنتے تھک گئے۔ مگر میں حیران ہوں کہ ایک تقریر کے اندر وزیر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر IMF نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے کہ اب تو حکومت کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب تو حکومتیں تمہاری ہیں، عدالتیں تمہاری ہیں، اسٹیبلشمنٹ تمہاری ہے، بیوروکریسی تمہاری ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پھر یہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ پاکستان کی جتنی صوبائی حکومتیں ہیں وہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے فیصلہ کریں۔ کیا IMF انڈیا کو جا کے بھی یہ بھاشن دیتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ IMF نے ہماری حکومتوں کے چہرے سے نقاب اٹھایا ہے، اور وہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر خاص طور پر ایگریکلچر کے شعبے کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور گنے کے اور شوگر مل مافیا کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کی فوڈ سیکورٹی کے لیے اناج جو ہے وہ ذخیرہ نہ کر سکے، مجھے کوئی دنیا کا ایک ملک آپ بتا دیں آپ کہ بھائی وہاں پہ فوڈ سیکورٹی کے لیے کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، جنگ لگ جاتی ہے، کوئی اللہ نہ کرے زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پوری قوم کو ان مافیاز کے رحم و کرم پر ڈال دو گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی دفعہ کیا کیا آپ نے کسان سے گندم نہ خرید کر کے مافیاز کو کھلی چھوٹ دی، جنہوں نے 1800 اور 2000 روپے میں گندم خرید کی۔ اب گندم جو ہے وہ 4000 روپے اور آٹا 5000 روپے تک، اور روٹی آپ کو 20 روپے سے کم نہیں، اور وہ بھی ویٹ کم اس کا ہوتا ہے۔ تو بتائیں کہ کیا آپ نے بہتر فیصلہ کیا ہے؟ میں یہ پنجاب حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب پھر گندم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور حکومتی دعویٰ ہے کہ گندم جو ہے وہ بہت ضرورت سے زیادہ کاشت ہو گئی ہے، تو میں پھر اگر یہ بات درست ہے تو پھر کسانوں کی مجھے سوچ پہ ماتم میں کروں گا، لیکن یہ خبر درست نہیں ہے۔ کسی طور پر بھی 1,68,00,000 ایکڑ کے اوپر گندم کاشت نہیں ہوئی، اور جب وقت آئے گا آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ خیر، میں وہ اس فیصلے کی طرف آتا ہوں جو حکومت نے کیا کہ 62 لاکھ ٹن جو ہے وہ آپ سے گندم جو ہے وہ خرید کرے گی۔ اس میں
25 لاکھ ٹن جو ہے وہ پنجاب حکومت خرید کرے گی، اس میں جو ہے وہ 15 لاکھ ٹن جو ہے وہ وفاق خرید کرے گی، اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ 10 لاکھ ٹن جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں خرید کرے گی، سوری یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، اور 7,50,000 ٹن خیبر پختونخوا خرید کرے گی، اور بلوچستان 5 لاکھ ٹن خرید کرے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ پرائیویٹ کمپنیز کی ذمہ داری آپ نے سونپ دی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ 3500 روپے فی من جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے تو اس پہ وہ خرید کر لیں گے۔ اب اس بات سے بھی پیچھے ہٹ گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں جو گندم کی قیمت ہوگی اس کے مطابق ریٹ طے کیا جائے گا۔ اب جب یہ دوغلا پالیسیاں ہوں گی اور غیر مبہم جو ہے وہ پالیسیاں ہوں گی تو مجھے بتائیں تو پھر کسان کے ساتھ کیا حشر برپا کیا جائے گا، وہ میرے کسان بھائی جو ہے وہ سمجھ جائیں، جس طرح آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ ہوا تھا، اور پھر عہد کریں گے جس طرح سے ابھی آپ کے سامنے یہ گنے کے اندر کسان کو بری طرح جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہوگی ہمارے کسان بھائیوں کو کہ وہ مارکیٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں اپنا۔ اگر تو گندم آپ نے وافر لگا دی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کسان کا، جبکہ ہم یہ شور مچاتے آئے ہیں اور ہم یہ درخواست کرتے آئے ہیں کہ اپنی فصلوں کو مختلف اور متبادل فصلوں پہ لے جائیں۔ آپ کے اگر 10 ایکڑ ہیں، آپ 5 ایکڑ گنا لگا لیں، آپ اس کے بعد جو ہے وہ کاٹن لگا لیں، کاٹن نہیں وارہ کھاتی تو آپ جو ہے وہ گندم لگائیں، آپ جو ہے وہ مونجی لگائیں، آپ جو ہے وہ پیاز لگائیں۔ تو وہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ مختلف جو ہے وہ چیزیں جب لگائیں گے تو جو چیز کم ہوگی اس کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں بہتر ملے گا۔ جس طرح اب مونجی کا ریٹ بہتر ملا ہے، اسی طرح سرسوں، کنولا، رایا اس کا ریٹ جو ہے وہ بہتر ملا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ کرتے وقت ان چیزوں کو سامنے رکھیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو سب شاداب رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔